سورہ نور آیت نمبر 6۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ چوتھا حکم لعان کے متعلق۔ ایک ہوتا ہے کسی پر الزام لگایا کہ فلاں عورت نے زنا کرایا ہے، اس میں سوچا بھی جا سکتا ہے کہ اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو مجھے حد لگ جائے گی، حد قذف۔ کہتے چھوڑو، وہ جانے ان کا کام جانا، میں جب کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر مسئلہ ہو بیوی کا تو وہ کیسے کہے کہ چھوڑو کوئی بات نہیں؟ ایک آدمی غیر آدمی کو بیوی کے ساتھ مشغول دیکھے، یا عرصہ دراز ہو گیا، علیحدہ ہے، بچہ پیدا ہو گیا، تو اب بیوی کے متعلق وہ کیسے کہے کہ گواہی نہیں دیتا ہوں، نہیں کہتا ہوں، خاموش ہو جاتا ہوں؟ اگر بیوی پر کہتا ہے 4 گواہ نہیں ہیں تو حد قذف لگے گی، تو کرے تو کیا کرے؟ ان آیات پاک میں اسی کے متعلق ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کے متعلق کہا کہ اس نے زنا کرایا ہے، گواہ نہیں ہے، تو اس کا اللہ رب العالمین نے انتظام کیا کہ شوہر بیوی کے متعلق کہتا ہے اس نے ایسا ایسا کرایا ہے، تو 4 قسمیں کھائے گا، 5ویں قسم میں پھر وہ اللہ کی لعنت کو دعوت دے گا کہ میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو۔ پھر عورت کو بلایا جائے گا، وہ بھی اسی طرح اللہ کی 4 قسمیں کھائے گی کہ میں بالکل پاک ہوں۔ 5ویں میں کہے کہ اللہ کا غضب ٹوٹے اگر ایسا ہو تو۔ اس کے بعد وقت کا قاضی ان کو علیحدہ کر دے گا، تفریق ہو جائے گی، کبھی پھر ان کا نکاح نہیں ہو سکے گا، یا وہ خود طلاق دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں ایسے واقعات کچھ پیش آ گئے جن کے متعلق یہ آیات پاک اتری۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے حد قذف کا ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر الزام لگایا گیا، 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر حد قذف 80 کوڑے لگیں گے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، واقعی ایسا حکم ہے؟ اب ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ غیر کو مشغول دیکھے تو اس کی غیرت گوارا کرے گی کہ 4 گواہ تلاش کرتا پھرے کہ آؤ دیکھو، یا اس کو قتل کر دے؟ کیا کرے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا انصار سے کہ دیکھا تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے؟
تو وہ کہنے لگے اصل ہے کہ جی ہمارا سردار باغیرت آدمی ہے، غیرت مند آدمی ہے، وہ یہی بات کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا سردار جتنا غیرت مند ہے اس سے میں زیادہ غیرت مند ہوں، اور میرا اللہ اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ جب اللہ نے ایسا حکم دے دیے یہ کیسے کہتے؟ اگر ایسا ہوا تو اس پہ حد قذف لگے گی۔ یہ بات ہو گئی، کچھ چند دن ہی گزرے تھے، حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے تھے کھیت میں، وہاں سے جو گھر واپس آئے تو بیوی کے ساتھ غیر کو پایا۔ اب مرے جیے کیا کرے؟ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے رسول آج میرے گھر ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 گواہ چاہیے، اگر 4 گواہ نہ ملے تو اپنی پیٹھ کو حد کے لیے تیار کر لو۔ تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ میری پیٹھ کو بچا لے گا۔ بس چند لمحے ہی گزرے تھے تو یہ آیات پاک اتری، حل نکل آیا کہ قسمیں اٹھائیں حد نہیں لگے گی۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا، دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عمیمر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی جیسے تشریف لائے تو ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کا چچا زاد بھائی شریک ابن سحمہ موجود تھے۔ انہوں نے بتایا جناب عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ چچا ایسا ہو گیا ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے متعلق یہ حکم اترا۔ اب دونوں کو بلایا، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ آدمی سے کہا کہ قسم اٹھا کر کہو کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ عورت میں ایسا ہے۔ 5ویں مرتبہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں۔ عورت کو بلایا، فرمایا دیکھو دنیا کی رسوائی اتنا بڑی رسوائی نہیں ہے جتنا آخرت کی رسوائی ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا تو توبہ کر لو۔ وہ کہنے لگی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ہی بتلایا کہ آپ نے عورت کو بھی 4 قسمیں کھلوائی کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں بالکل پاک ہوں، یہ الزام لگاتا ہے۔ 5ویں مرتبہ کہے گی اللہ کا غضب ٹوٹے اگر میں جھوٹی ہوں تو۔ اس کے بعد حضور نے ان کے درمیان تفریق کر دی۔ یہ 2 واقعے پیش آئے جن کے شان نزول یہ آیات پاک۔ تو آپ علیہ السلام نے دونوں کو قسمیں اٹھوائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ عورت نے جب 5ویں قسم کھائی تو اس نے کہا اللہ کا غضب ٹوٹے۔ مرد نے 5ویں قسم کھائی تو کہا اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت اور غضب میں کچھ فرق ہے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری۔ عام طور پر کہا جاتا ہے تجھ پر لعنت ہو، تجھ پر پھٹکار پڑے، تو ایسا تو ایسا۔
تو اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی، اور غضب یہ لعنت سے بہت آگے کی چیز ہے کہ اللہ کا غضب ٹوٹے، تباہ و برباد ہو جائے۔ ایک یہ بھی کہ لعنت تو خیر مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بہت زیادہ، ذرا ذرا سی بات پر کہتے لعنت ہو، تجھ پہ لعنت ہو، تجھ پہ لعنت ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں معراج پہ گیا نا تو جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو جبرائیل امین نے بتایا کہ عورتوں کے اندر دو صفتیں ایسی ہیں جو ان کو یہاں لے گئی۔ ایک تو لعنت کثرت سے کرتی ہے، جو بھی مسئلہ آیا کہتے لعنت لعنت۔ دوسرا وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، یہ شوہر کی ناشکری کرتی، لوگ کھلائے پلائے جتنا کچھ دے، مزاج کے تھوڑا سا خلاف ہو جائے تو کہتی ہے کچھ بھی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نا لاکھوں کھلا پلا کرے، سارے چیزیں اس کی مانے، ایک اگر مزاج کے خلاف ہو جائے تو کیا کہتی ہیں؟ ناشکری کی حد، کہ تیرے گھر میں دیکھا کیا ہے؟ 2 لیترے، 2 ٹھیکرے، 2 لیتڑے، ساری زندگی دکھوں میں نے گزاری، 2 کپڑے، 2 جوتے، 2 برتن پڑے ہیں، ہے کیا تیرے گھر؟ ساری پہ پانی پھیر دے۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، ایک مرتبہ فرما رہے تھے، کہتے جی میں نے گھر والی کی ہر چیز مانی جو شریعت کے دائرے میں تھی، سونا بھی لا کے دیا، چاندی بھی دی، تمام چاہت کی چیزیں میں میسر کرتا رہا، اللہ نے بڑی فراوانی دی ہے۔ اب جو میرا بڑا بیٹا ہے اس کی عمر 65 سال 64 سال ہے، یہ ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت گھر والی نے کہا کہ کلیجی منگوا دو، میں کسی کام میں مشغول ہو گیا نہیں منگا سکا، وہ آج تک تانا دیتی ہے کہ تو وہی ہے، کلیجی بھی نہیں منگا کے دی، جبکہ میں نے 15 سے 20 تولے سونا لا کے دیا۔ ناشکری کی حد کرتی ہے، لیکن یہ معذور برادری ہے، آدمی صبر کرے بس، اور کیا کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا شدہ ہیں، اگر ان کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائیں گے، گزارا کرو۔ اس حدیث پاک سے اتنا تو ضرور پتہ چلا کہ مزاج کے خلاف چیزیں پیش آتی رہیں گی، صبر کرے گا بڑا اجر ہوگا۔ حضرت مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ بڑے ہی نفیس طبیعت آدمی تھے، بڑے نفیس طبیعت آدمی، یعنی ان کی نفاست کا یہ عالم ہے، کبھی ضرورتاً جانا پڑ گیا نا بازار میں تو وہ آگے کپڑا رکھتے تھے۔ پوچھا گیا حضرت جی یہ پردہ کر کے کیوں چلتے ہیں؟ فرمائے لگے بھائی لوگ ہیں بدتمیز، چیزیں ٹیڑھی ٹیڑھی رکھی ہوتی ہیں، میرے سر میں درد ہو جاتا۔ نفاست کا یہ عالم ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت آئی، مرید تھی حضرت کی، عرض کیا حضرت جی کوئی طبیعت خراب ہے، آج آپ کی آنکھیں بھی سرخ ہیں۔ فرمایا لحاف تھا نہیں، سردی زوردار تھی، نیند نہیں آئی۔
رضائی تھی نہیں، سردی لگی، نیند نہیں آئی، وہ بیچاری گئی، اس نے لحاف بنایا یعنی رضائی بنائی اور تیار کر کے شام تک مہیا کی۔ اگلے دن آئی تو پہلے سے بھی آنکھیں زیادہ سرخ۔ حضرت جی اب کیا ہوا؟ فرمایا اب نہ پوچھ، میں جو لیٹا نا تو رضائی اوڑی تو یوں ہاتھ لگے، سلائی ٹیڑھی تھی، سر میں درد ہو گیا۔ اتنا نفیس آدمی تھا۔ گولی لگی نا انگریز کے دور میں، پھر بعد میں اسی حالت میں شہید ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت جی کیا حال ہے؟ فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے، حال تو ٹھیک ہے، لیکن ان بدبختوں کی جو گولی لگی ہے نا، اس کی بدبو نے مجھے پریشان کیا۔ اتنا حساس طبیعت آدمی، اور بیوی ماشاءاللہ۔ ایک واقعہ، ایک مرید آیا کابل سے ملنے کے لیے حضرت کو، وہ بازار جانے لگا، کہنے لگا حضرت جی میں بازار جا رہا ہوں، کوئی کام ہو تو کرتا ہوں۔ فرمایا کنڈی کھٹکا کے نا گھر سے پوچھتے جاؤ، کوئی سودا لینا ہو تو لیتا ہوں۔ وہ جو چلا گیا، کنڈی کھٹکائی، بی بی صاحبہ نے اندر سے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں ہوں، حضرت سے میں نے اجازت چاہی، بازار جا رہا تھا، کوئی سودا لینے ہو تو۔ بگڑ گئی کہ حضرت کی بھی ایسی تیسی، تیری بھی ایسی تیسی، حضرت بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ آیا، انہوں نے کہا حضرت جی یہ تو بدتمیز ہے، اس کو تو مارنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اسی کی بدتمیزیوں نے تو مجھے مرتبہ دی، مجھے الہام ہوا تھا کہ صبر کرتے رہو گے مرتبہ ملے گا۔ مرتبہ کتنا بڑا ملا؟ وہی مرید بتاتا ہے کہ جی میں آیا، پوچھا حضرت جی، انہوں نے کہا جی جنگل گئے ہوئے ہیں لکڑیاں لینے کے لیے۔ میں جو گیا کہ شان میں لکڑیاں لا رہے تھے، لکڑیوں کا گٹھا شیر پر رکھا ہے اور اس کو ہانکنے کے لیے سانپ پکڑا ہو۔ یہ کیسے ملا؟ انہوں نے کہا یہ بیوی کی تلخی پر اللہ نے مجھے انعام دیا، سب کو مشہور کر دیا۔ تو ہے تو یہی، نہ شاکری کی حد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لعنت تو ویسے کرتی رہتی ہیں، تو ان کے متعلق کہا گیا کہ اللہ کا غضب ٹوٹے، آگے کا کام ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو الزام دیتے ہیں اپنے بیویوں کو، ولم یکن لہم شہداء، اور نہیں ان کے پاس کوئی گواہ، الا انفسہم، مگر خود ہیں بس، اور تو کوئی نہیں۔ فشہادت احدہم، ان میں سے ایک کی شہادت 4 شہادتیں قسم کے ساتھ، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچے بولنے والوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ تو عورت کو بلایا جائے گا، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ، دور ہو جائے گا اس سے سزا، عذاب، انت شہادہ، کہ وہ گواہی دے 4 گواہیاں قسم کھا کر، انہو لمن الکاذبین، کہ بے شک آدمی جھوٹا ہے میں سچی۔ والخامسۃ ان غضب اللہ، اور 5ویں مرتبہ کہی کہ بے شک اللہ کا غضب ہو اس عورت پر اگر وہ آدمی سچوں میں سے ہے۔ تو اس کے بعد تفریق ہو جائے گی۔ بچے کا چونکہ اس نے تو ویسے انکار کر دیا، وہ ماں کے تابع ہوگا، ماں کو دیا جائے گا۔ ولولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت، تو جیسے لعنت بھیجی فوراً تباہ ہو جاتی۔ اللہ کا فضل ہے کہ ڈھیل دے دی، گنجائش دے دی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تواب حکیم، توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ تو عورت اگر بیوی کا معاملہ ہو تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی، یوں قسمیں اٹھا کے بیوی شوہر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے
اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن فہم حدیث نصیب فرمائے، اتباع سنت اتباع شریعت۔